اب میں چلتا ہوں مولانا قمر علی شاہ صاحب کی طرف کہ اب چونکہ دور جدید ہو چکا ہے، الیکٹرانک دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اب ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ کیا ان کو اپنا دوست بنا کے رکھیں یا ان پہ سختی کریں؟ کیا بہتر طریقہ آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہر اسلام نے تو ہر دور کا ایک طریقہ بتایا، ہر دور کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن مجید نے ایک بہترین جملے میں، آیت میں قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ بن کر جو تربیت کی تو اس شاہکار کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، سلام اللہ علیہ۔ سیدہ نے جو بچے تربیت کیے انہیں حسن و حسین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس سے سیکھنا ہے؟ ذات رسالت سے سیکھنا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین کہلائیں۔ انہوں نے جو بچے تربیت کیے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہلائے، جوانان جنت کے سردار۔ اب ان کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے عالمین کے لیے ہے، تو جو عمل یہ کرتے چلے گئے اسی کو ہم اپناتے چلے جائیں گے۔ اسلام اتنی تاکید کرتا ہے تربیت اولاد اور بچوں کے لیے، فرماتا ہے جب بچے دنیا میں آ جائیں تو ایک کان میں اذان کہو، دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، یعنی آتے ہی تربیت دے رہا ہے۔ صحیح۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے اور لحد تک۔ کوئی آپ کا لمحہ ایسا نہیں ہے جو علم سے خالی ہو کے چلا جائے، مسلسل تربیت کا دورانیہ۔ اب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیسے تربیت فرمائی؟ ایک تربیت کا پہلو عبادت گاہ، اپنے بچوں کو لے کر آئیں عبادت گاہ کی جانب، دیکھیں کہ عبادت کیسے ہوتی ہے، رب العزت کے حضور سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ پھر جب وہ درس سن رہے ہیں، جب وہ خطاب سن رہے ہیں، جب وہ واعظ سن رہے ہیں، نصیحت سن رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، تو والدین کا فرض ہے کہ بچے گھر پہ واپس آئیں تو ان سے پوچھیں بیٹا آج آپ نے کیا سنا، تاکہ وہ ان کے وجود میں رچ بس جائے اندر۔ صحیح۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر تشریف لاتے تھے، جناب سیدہ پوچھا کرتی تھی بیٹا آج نانا نے کیا فرمایا، آج آپ نے کیا سیکھا، آج آپ کو کیا پڑھایا گیا۔ ایک تربیت دینی ہے ماں باپ نے، دوسری چیز سکھائے سخاوت کرنا۔ اور یہ بھی ہم نے روایت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو امام حسن علیہ السلام سے وہ اس کا تذکرہ کرتے اور وہ اپنی والدہ گرامی سے تذکرہ کرتے۔ جی اس میں اب وقت ہوتا تو بیان کرتا، ہاں لیکن آپ اپنے موضوع کی طرف، یہ تو میں نے جسٹ ایک بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ایک روز ایسے ہی بیان فرما رہے تھے کہ مولا کائنات پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ میں دیکھوں میرا بیٹا کیسے بیان کرتا ہے۔ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو دیکھیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو اس روز امام حسن کی زبان تھوڑی سی خاموش ہوئی، کہا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا کوئی بڑا پردے کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا روب میرے وجود پہ طاری ہو رہا ہے۔ خیر سخاوت کرنا، جناب سیدہ نے گھر میں کھانا پکایا، امام حسن نے مانگا مجھے دیجیے، فرمایا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی کو ملے گا بعد میں آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کس نے تربیت سکھائی؟ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ مساجد میں ہم ہوتے ہیں تو کچھ تبرک ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں بیٹا آپ تقسیم کیجیے، آپ تقسیم کیجیے۔ ہمارے والدین نے بھی پروردگار صحتیاب فرمائے ہمیں بچپن سے سکھایا نظر و نیاز و تقسیم کرنا، کسی کو خیرات دینا، جبکہ وہ خود دے سکتے تھے لیکن کیا ہے کہ بچے کے اندر آئے۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ سائنس آج کہتی ہے، مغربی مفکرین یہ فرماتے ہیں کہ انسان وہ نہیں سیکھتا، بچہ وہ نہیں سیکھتا جو ماں باپ کہتے ہیں، بلکہ وہ سیکھتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ اب ماں باپ ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھے رہیں گے تو بچہ سوچے گا کہ یہ کون سی اتنی اہم چیز ہے کہ مجھے نہیں دیکھ رہے اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے اندر بھی خواہش ہوگی میں بھی اسے لے لوں، میں بھی اسے دیکھ، اور اس کی ابھی وہ عمر نہیں ہے کہ اس چیز کو استعمال کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو ان کی عمر کے تحت ہی چیزیں انہیں فراہم کریں اور ہر چیز کے ساتھ ایک نتیجہ انہیں دیں کہ وہ اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ مفتی زاہد اسلم صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیے اسی موضوع میں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ میرے آقا جب چلتے تھے تو چھوٹے بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے، اپنی اولاد کو ٹائم دیں، جس طرح میرے آقا حسن حسین کو کھلانے کے لیے خود لے جایا کرتے تھے، کندھوں پہ سوار فرمایا کرتے تھے، اور ان کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ وہ جو ہے تمام جنت والوں کے سردار بنے، اور اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی قدر کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 36 سے حدیث نمبر 947، اور نسائی جلد 5 صفحہ نمبر 391، حدیث نمبر 9236۔
ابو داود کی حدیث نمبر ہے 5217 اور ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3872 اور نسائی کی حدیث نمبر ہے جلد 1 صفحہ 8 حدیث نمبر ہے 264۔ آپ سنیے گا، بالکل ہماری گفتگو کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی تو میرے آقا کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضور کھڑے ہو جاتے تھے، فقام الیہا، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، فقبلہ، حضور بوسہ دیا کرتے تھے، فاخذ بیدیہ، حضور ان کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے، حتی یجلس فی مکانی، یہاں تک کہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا کردار، یہ سیرت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اولاد کو اس طرح کے معاملات دکھائیں، اور پھر اثر کا یہ تربیت کا یہ اثر ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پیارے آقا کی اسی سنت کو زندہ کیا کرتی تھی، کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا پروفیسر صاحب اگر جاتے جاتے اب ایک جملے میں اگر آپ میں یہ کہوں گا والدین سے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ پہچوائیں، اللہ کا رسول۔ جو اولاد اللہ کو نہیں پہچانتی وہ ماں باپ کو نہیں پہچانتی۔ کیا بات ہے! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم سبع سنین، اب جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو، بیٹا نماز پڑھو۔ اگر 10 سال کو ہو جائے نماز نہیں، فضربو، پھر ان کو مارو، تدیب ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان کروانا۔ اچھا، خود بھی نماز پڑھنی ہے؟ بہت سے والدین صرف نصیحت کرتے ہیں بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھی، خود پڑھنی ہے۔ یار یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام نے حکم دیا اولاد کو تادیب کرنے کا، کہ اگر اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز میں، اب سختی کرو ان پر۔ ضروری ہے، ضروری۔ اب مولانا صاحب ایک جملے میں اگر آپ اس کا بیان فرما دیں تاکہ کلوز ہو جائے، سب نے اپنا اپنا پیغام دے دیا، صرف اولاد کی تربیت کے اگر ایک سے 2 جملوں میں اگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بچپن مختلف تھا، ہمارے ماں باپ کا بچپن مختلف تھا، اسی طرح ہمارے بچوں کا بچپن ہمارے بچپن سے مختلف ہے۔ تو ہمیں ان کے دور میں جا کے، ان کی سطح پہ جا کے ان سے گفتگو کرنی ہے، انہیں سمجھانا ہے، اور ان کی خود اعتمادی کو ختم نہیں ہونے دینا۔ انہیں یہ نہیں کہنا کہ تم نہیں کر سکتے، تم میں یہ خامی ہے، تم میں یہ کوتاہی ہے، بلکہ ان کے حوصلوں کو بلند کرنا ہے تاکہ اچھے سے اچھا انسان وہ بن سکیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک محبت والا جملہ میرا رہ گیا ہے، سوائی کے مورکہ کی حدیث پاک 172 پہ موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اولاد کو 3 باتیں لازمی سکھاؤ۔ کون کون سی ہیں وہ باتیں؟ فرمایا حب نبیکم، نبی کی محبت سکھا دو، اہل بیت کی محبت سکھا دو، قرآن کی محبت سکھا دو۔ سبحان اللہ۔